اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گناہ گار شخص کا واقعہ، جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک ایسا شخص جو 60 سال تک گناہوں میں مصروف رہا اور اس کا انجام کیا ہوا، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک ایسا شخص تھا جو گناہ کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ شخص گناہوں میں اتنا گر چکا تھا کہ اسے یہ خبر بھی نہ تھی کہ میرا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ وہ اتنا بڑا گناہ گار ہو چکا تھا کہ اس کے گناہ زمین سے آسمان تک کی بلندی تک پہنچ چکے تھے۔ وہ بندہ 60 سال تک گناہ کرتا رہا، کبھی توبہ نہیں کی۔ اس کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے گناہ بے شمار ہیں۔ اگر تم نے اسے اس قبیلے سے باہر نہیں کیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے میں تم سب پر عذاب نازل کروں گا۔ جس قبیلے میں وہ شخص رہتا ہے، اس قبیلے میں رہنے والے تمام لوگوں کو میں ہلاک کر دوں گا، اس لیے تم اسے اس قبیلے سے دور کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی نشاندہی کا پوچھا اور اس شخص کے پاس جا کر کہنے لگے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس قبیلے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمام لوگوں پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ تمہارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم سب پر مسلط ہو جائے گا۔ سارے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے، بہتر ہے کہ آبادی سے کہیں دور چلے جاؤ۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر رونے لگا اور دور جنگل کی طرف نکل گیا، جہاں نہ ایسا انسان تھا نہ انسان کا وجود تھا، اور اس نے شرافت و ندامت کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی سے منہ چھپا کر پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی اور سجدے میں سر جھکا کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا۔ وہ شخص رو رو کر کہنے لگا، اے مالک، کیا میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا کہ میرا گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تو نے میرے نبی کو کہہ دیا کہ سارے لوگوں پر تو عذاب نازل کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، پروردگار، کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تیری رحمت اس سے مٹا نہیں سکتی؟ میرے گناہ بڑے ہیں یا تیری رحمت بڑی ہے؟ میں اگر گناہ گار ہوں تو غفور الرحیم ہے، میں گناہ گار ہوں تو رحمان اور رحیم ہے، میں بندہ ہوں تو رب العالمین ہے، تو ساری کائنات کا رب ہے، ہر چیز تیرے قبضہ اختیار میں ہے۔ اگر تو ایک بار مجھے بخش دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ نہ تیرے سے پہلے کوئی ہے اور نہ تیری بعد میں، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تیرے نزدیک میرا گناہ اتنا بڑا ہے تو مجھے معاف مت کرنا، مگر میری وجہ سے کسی پر عذاب نازل مت کرنا۔ میں تیرا گناہ گار ہوں تو مجھے اکیلے کو سزا دے، لیکن میرے قبیلے والوں پر عذاب نازل مت کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی فریاد کو سنا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرا بندہ پہاڑ کی غار میں بیٹھا مجھے یاد کر رہا ہے، تم رحمت کے فرشتے کو لے کر جاؤ اور اس بندے کی روح کو قبض کر لو۔ وہ بندہ سجدے میں تھا اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ تم سب اس بات کے گواہ بن جاؤ کہ میں نے اس شخص کو معاف کر دیا ہے اور اس کی مغفرت کر دی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کی غار میں ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے، تم اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور یہ اعلان کر دو کہ جو بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا وہ سب لوگ جنتی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنے لگے، جس کو بھی یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسے شخص کا انتقال ہوا ہے کہ جس کے جنازے میں جو بھی شامل ہوگا اسے جنت کی ضمانت مل جائے گی۔ یہ اعلان عام ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس پہنچے تو دیکھا یہ وہی شخص تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں پر عذاب نازل کرنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے پروردگار، یہ تو وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے تو عذاب نازل کرنے والا تھا، جس سے قبیلے سے نکال دیا گیا تھا۔ آخر یہ اتنی عظمت والا کیسے ہو گیا کہ تو نے اعلان کر دیا کہ جو بھی اس جنازے میں شامل ہوگا بغیر حساب کے میری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ میرا وہی گناہ گار بندہ ہے۔ جب تو نے اسے قبیلے سے نکال دیا تو یہ شرم کے مارے چاند اور سورج سے منہ چھپاتا ہوا ایک غار میں آیا۔ میرا بندہ گناہ کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہو گیا کہ اس نے چاند اور سورج اور آسمان سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے سب پر عذاب نازل نہ ہو جائے، اور اس نے مجھے رو رو کر کہا کہ اے میرے پروردگار، اگر میں گناہ گار ہوں تو اس کی سزا صرف مجھے دینا،
میرے قبیلے والوں پر اپنا عذاب نازل نہ کرنا۔ میں نے اپنے بندے کی اس ادا کو دیکھ کر اس کی مغفرت کر دی۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی۔ مجھے حیا آتی ہے اس بات پر میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اس سے خالی ہاتھ لٹا دوں۔ میری رحمت کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول ہی نہ کروں۔ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرے اور میں اس کی فریاد پر لبیک نہ کہوں۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ بہت غفور اور رحیم کرم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا در ہر وقت انسان کو آواز دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی جنت کی بشارت لینے والا، کامیابی لینے والا، کوئی مجھ سے اپنے گناہ بخشانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔